قرآن و حکمت کی تعلیم ہے، یہ قرآن کی ترتیب ہے، یہ قرآن کا لہجہ ہے، یہ
قرآن کی زبان ہے، ہماری زبان اور ہے، قرآن کی زبان اور ہے۔ ہماری زبان کا مسئلہ یہ ہے کہ ہماری زبان کا رشتہ لمحہ بھر کے لیے بھی ذہن سے کٹ جائے، ذہن سے ہٹ جائے تو مقدم مؤخر ہو جاتا ہے اور مؤخر مقدم ہو جاتا ہے۔ ہماری زبان کا مسئلہ ہے، یعنی جسے اول زبان میں پہلے جاری ہونا چاہیے، جسے اول جاری ہونا چاہیے زبان پر، وہ آخر ادا ہوتا ہے، اور جسے آخر میں ادا ہونا چاہیے وہ پہلے جاری ہو جاتا ہے۔ یہ ہماری زبان کا مسئلہ ہے، مگر قرآن ایک معجزہ ہے، اور قرآن کے معجزوں میں سے ایک معجزہ یہ ہے کہ وہاں حرف تو حرف ہے اور لفظ بھی بے رہا نہیں ہوتا، اور لفظ تو لفظ ہے وہاں حرف بھی بے رہا نہیں ہوتا، لفظ تو لفظ ہے، نقطۂ بابی وہی ہوتا ہے جہاں ہونا چاہیے، بلکہ لفظوں کا مضمون کے نقطۂ بابی وہی ہوتا ہے جس کو ہونا چاہیے۔ قرآن نے رسول کی ذمہ داریوں کو 3 مرحلوں میں تقسیم کیا۔ پہلی ذمہ داری تلاوت ہے، دوسری ذمہ داری تربیت نفوس، تیسری ذمہ داری قرآن حکمت کی تعلیم۔ دیکھیے ظاہراً سب سے زیادہ اہم منزل تعلیم کی منزل ہے، ترویج علم کی منزل ہے، اصول علم کی منزل ہے، لیکن قرآن کی آپ اس ترتیب کو دیکھیں، قرآن نے تعلیم کو بعد میں رکھا، تربیت کو پہلے رکھا۔ اس لیے کیوں رکھا؟ اس لیے رکھا گیا کہ تعلیم یقیناً عزت سبب انسانی ہے، تعلیم یقیناً حکم قرآنی ہے، تعلیم یقیناً غلبہ جر انسانی ہے، اس لیے تعلیم کو تربیت کو تعلیم سے پہلے رکھا گیا۔ اس لیے جتنی اچھی تربیت ہوگی تعلیم کو اتنا اچھا اثر ہوگا۔ اس لیے کہ تعلیم جتنی اچھی تربیت ہوگی تعلیم کو اتنا اچھا اثر ہوگا۔ اس لیے کہ اگر اچھے سنسکار کے بغیر، اگر اچھی تعلیم کے بغیر تربیت ہوتی ہے تو وہ تعلیم تخریب کا سبب بنتی ہے، آباد تعلیم کا سبب نہیں بنتی، تعلیم کا سبب بنتی ہے، تعمیر کا سبب نہیں بنتی۔ اگر اچھے سنسکار کے بغیر، اچھے آداب کے بغیر اگر تعلیم ہوتی ہے، اگر اچھی تربیت کے بغیر تعلیم ہوتی ہے تو تخریب کا سبب بنتی ہے، آبادی کا سبب بنتی ہے، تعمیر کا سبب نہیں بنتی۔ اس لیے ہمارے لیے تو مجبوری ہے کہ ہم دنیا میں آتے ہیں، ہم آنکھ کھولتے ہیں، ہمارا اس دنیا صلاح پڑھ رہے محمد محمد۔ ہمارا جسم دنیا میں آتا ہے، ہم دنیا میں آتے ہیں، آنکھ کھولتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اس وقت قابل تربیت ہوتے ہیں، قابل تعلیم نہیں ہوتے ہیں، سماعت ہوتی ہے مگر بصیرت کی محتاج، سماعت ہوتی ہے مگر بصیرت کی محتاج، جسم ہوتا ہے مگر تربیت کا محتاج، زبان ہے مگر تربیت کی محتاج۔ ہمارے ذہن میں زبان ہے، کوئی بلوائے تو ہم بولیں، ہماری سماعت ہے مگر تربیت کی محتاج، کوئی ہمیں سنوائے تو ہم سنیں، ہمارا جسم ہے مگر تربیت کا محتاج، کوئی ہمیں چلوائے تو ہم چلیں۔ ہم پہلے محتاج تربیت ہوتے ہیں، پہلی منزل محتاج تربیت ہونے کی منزل ہے، یعنی ہم بعد میں قابل تعلیم ہوتے ہیں، پہلے محتاج تربیت ہوتے ہیں۔ اس لیے حکم معصوم ہے کہ 6 برس تک بچے کو تربیت دی جائے، اٹھنے بیٹھنے کا سلیقہ سکھایا جائے، کام کرنے کے آداب سکھائے جائیں، بڑوں کو سلام کرنے کا سلیقہ سکھایا جائے، اور 7 برس کا صرف تعلیم کا سلسلہ، یعنی 6 برس کا صرف 6 برس تربیت کا سلسلہ اور 7 برس کا صرف تعلیم کا سلسلہ۔ اس لیے چھٹے باب نے فرمایا، اس لیے رسول نے فرمایا کہ جب تمہارا بچہ 7 برس کا ہو جائے تو اسے سب سے پہلے ولایت علی کی تعلیم دو۔ جب تمہارا بچہ 7 برس کا ہو جائے تو اسے سب سے پہلے ولایت علی کی تعلیم دو۔ اور یہ حضرات تشریف فرمائے، حدیث میں حکمت تمام نہیں ہوئی، حدیث آگے بڑھی۔ جابر عبداللہ انصاری جیسے راوی ہیں فرماتے ہیں کہ رسول نے فرمایا کہ جب تمہارا بچہ 7 برس کا ہو جائے تو اسے سب سے پہلے ولایت علی کی تعلیم دو۔ اگر انکار ولایت کرے تو اگر ولایت کو قبول کرے تو شکر ادا کرو، اگر انکار ولایت کرے تو کردار مادر کی تحقیق کرو۔ فرمایا کہ اگر انکار ولایت کرے تو کردار مادر کی تحقیق کرو، اگر شکر ادا کر، ان کا ولایت کو قبول کرے تو شکر ادا کرو۔ دیکھیں جہاں اس حدیث کے ذریعے سین تعلیم سمجھایا گیا، جہاں اس حدیث کے ذریعے نصاب تعلیم سمجھایا گیا، وہاں اس حدیث کے ذریعے پیغام پہنچایا گیا کہ تربیت کی ذمہ داری ماں کی ہے، تعلیم کی ذمہ داری باپ کی ہے۔ اس حدیث کے ذریعے پیغام پہنچایا گیا، بتایا گیا، سمجھایا گیا، پیغام پہنچایا
قرآن نے بتایا کہ تعلیم کی ذمہ داری باپ کی ہے، تعلیم کی ذمہ داری باپ کی ہے، تربیت کی ذمہ داری ماں کی ہے۔ یعنی تعلیم کی ذمہ داری باپ کے حوالے کی گئی، تربیت کی ذمہ داری ماں کے حوالے کی گئی۔ جیسی تربیت ہوتی ہے ویسا تعلیم کا اثر ہوتا ہے۔ دیکھیے بڑے جی کے حضرات تشریف فرما ہے، تعلیم کے اوپر بھی اخلاق کا اثر ہوتا ہے، کردار کے اوپر بھی تعلیم کا اثر ہوتا ہے، مستقبل کے اوپر بھی تعلیم کا اثر ہوتا ہے، لیکن تعلیم کے اوپر تربیت کا اثر ہوتا ہے۔ جیسی تربیت ہوتی ہے ویسا اثر ہوتا ہے، جیسی تربیت ہوتی ہے ویسا اثر ہوتا ہے۔ گھر ایک ہوتا ہے، اگر تربیت اچھی ہوتی ہے تو برے باپ کا بیٹا بھی وہی پہ ہوتا ہے۔ اگر تربیت غلط ہوتی ہے تو اسی باپ کی بیٹی دشمن علی ہوتی ہے۔ اگر تربیت غلط ہوتی ہے تو اسی باپ کی بیٹی دشمن علی ہوتی ہے۔ دیکھیے ہم اسی لیے ہم اگر رشتوں کا ذکر کرتے ہیں تو سب سے پہلے ذکر ہم جتنے بھی رشتے ہیں ان میں ذکر کرتے ہیں تو سب سے پہلے مؤنث و مذکر رشتوں کا ذکر کرتے ہیں تو اس میں سب سے پہلا لفظ آتا ہے مذکر کا آتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ دادا کا لفظ پہلے آتا ہے، دادی کا لفظ بعد میں آتا ہے، چچا پہلے، چچی بعد میں، بھائی پہلے، بہن بعد میں، شوہر پہلے، بیوی بعد میں۔ لیکن جیسے ہی ماں باپ کا لفظ آتا ہے تو باپ ماں نہیں کہا جاتا، ماں باپ کہا جاتا ہے۔ کہہ رہے ہیں ماں باپ کہا جاتا ہے، یعنی ماں کو باپ سے پہلے رکھا گیا۔ کیوں رکھا گیا؟ اس لیے رکھا گیا کہ تعلیم سے پہلے تربیت کو ہونا ہے۔ قرآن نے ماں کا مرتبہ بتانے کے لیے اس لیے رکھا کہ جیسی تربیت ہوگی تعلیم کا ویسا اثر ہوگا۔ دیکھیے قرآن میں 114 سورے ہیں، لیکن پورے 114 سوروں میں کہیں بھی کسی نبی کی والدہ کے نام کا سورہ نہیں ہے تو صرف ایک سورہ جناب مریم کے نام کا سورہ۔ ماں کا مرتبہ بتانے کے لیے قرآن نے اعلان کیا وَإِذْ قَالَتِ الْمَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ۔ اے مریم ہم نے آپ کو چن لیا، ہم نے آپ کو اصطفا کیا، ہم نے آپ کو منتخب کیا۔ اصطفا کا لفظ ہوتا ہے چننا۔ عربی زبان میں لفظ اصطفا یہ بہت اہم لفظ ہے۔ یہ لفظ اصطفا عربی زبان میں کہتے ہیں چننے کو۔ لفظ اصطفا کا مطلب چننا، اور جسے چن لیا جائے اسے مصطفیٰ کہتے ہیں۔ یعنی عربی زبان میں چننا کہتے ہیں مصطفیٰ کو۔ یہ بہت اہم لفظ ہے۔ یہ لفظ اصطفا کبھی کسی غیر معصوم یا کسی غیر نبی یا کسی غیر امام کے ساتھ نہیں آتا، یہ آتا ہے تو نبیوں کے ساتھ آتا ہے۔ یہ لفظ اصطفا رسولوں کے ساتھ آتا ہے یا اماموں کے ساتھ آتا ہے یا پیغمبروں کے ساتھ ہے۔ کبھی لفظ اصطفا کسی غیر معصوم یا کسی غیر نبی کے ساتھ نہیں آتا۔ لیکن آیا جناب مریم کے لیے آیا پیغمبر پروردگار تو نے جناب مریم کے لیے کچھ استعمال کیا۔ نہ مریم کو نبی بنایا جائے گا، نہ امام بنایا جائے گا، نہ پیغمبر بنایا جائے گا، نہ رسول بنایا جائے گا۔ کہا کہ ہم انہیں نبی کی ماں بنائیں گے، ہم انہیں نبی کی ماں بنائیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ معصوم کی ماں اتفاق سے معصوم کی ماں نہیں بنتی ہے، اللہ کے انتخاب سے معصوم کی ماں بنتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ معصوم کی ماں اتفاق سے معصوم کی ماں نہیں بنتی، اللہ کے انتخاب سے معصوم کی ماں بنتی ہے۔ اگر ایک معصوم کی ماں ہو اسے مریم کہتے ہیں، جو کہ آرام معصوم کی ماں ہو۔ ہم نے آپ کو استحیت کی صلاحیت دی، ہم نے آپ کو پاکیزہ قرار دیا، ہم نے آپ کو چن لیا۔ آپ کے ذہن میں تربیت کی ذمہ داری ماں کی ہے، تربیت اہم ہے۔ جناب دیکھیے جناب عیسیٰ دنیا میں آئے، جناب عیسیٰ دنیا میں آتے ہی بولے، جناب عیسیٰ کو بولنے کے لیے جناب مریم نے تربیت نہیں دی، بولنا نہیں سکھایا۔ دیکھیے تربیت وہاں ہوتی ہے، جملہ بھی سن لیں، دیکھیے تربیت وہاں ہوتی ہے جہاں عصمت نہیں ہوتی، اور جہاں عصمت ہوتی ہے وہاں تربیت نہیں ہوتی۔ یعنی جناب مریم نے جناب عیسیٰ کو بولنے کے لیے تربیت نہیں دی، بولنا نہیں سکھایا۔ یعنی جناب عیسیٰ کا بولنا بتا رہا ہے کہ انہوں نے بولنا بھی کسی سے سیکھا نہیں ہے۔ یعنی
भतीजे का एहतराम कर रही हो, का भतीजे का एहतराम नहीं कर रही हो, नबी का एहतराम कर रही हो, नबी का एहतराम कर रही हो। देखिए जो मदर है, जो शिकम मदर में तरबियत को मामूल हो, वो पैदा होने के बाद मदर तरबियत कहाँ से? चला पड़ेगा वहाँ मोहम्मद वाले एक और सलाह पढ़ो मोहम्मद जहाँ इस्मत हो वहाँ तरबियत की जरूरत नहीं होती, जहाँ इस्मत ना हो वहाँ तरबियत की जरूरत होती है। देखिए मासूम तो मासूम है, मासूम तो मासूम है। कुरान परिंदों के लिए कह रहा है कि बस कि हमने बस तैरो सफसित कदाले वो सलात हो कि जो परिंदे हवा में परवाज कर रहे हैं इनको भी में नमाज। हम समझ रहे हैं कि खाली हवा में उड़ रहे हैं, लेकिन कुरान कह रहा है कि इनको भी इल्म नमाज है, ये नमाज पढ़ रहे हैं और इतना इल्म है कि पर खोल के पढ़ रहे हैं, पर बात के नहीं पढ़ रहे हैं। कुरान कह रहा है इनको भी इल्म नमाज है। ये परिंदे हवा में उड़ रहे हैं। आज तक मुसलमानों में नमाज का मसला ही हल ना हो पाया कि नमाज कैसे पढ़े, सही तरीका है नमाज क्या है, जबकि रसूल ने फरमा चुके नमाज वैसे पढ़ना जैसे मुझे पढ़ते हुए देखना, नमाज वैसे पढ़ना जैसे मुझे पढ़ते हुए देखना। इमाम बुखारी ने अपनी बुखारी में लिखा कि लिखते कि जनाब उबई बिन काब रज़ी अल्लाह अन्हु वो नमाज पढ़ रहे थे, पैगंबर दाखिले मस्जिद हुए, पैगंबर ने आवाज दी इलैया उबई इलैया, उबई इधर आओ, उबई इधर आओ। पैगंबर ने तो एक बार सदा दी, दूसरी बार सदा दी, जब कोई जवाब ना आया तो पैगंबर अपनी जगह आके बैठ गए। अब दो ही बातें हैं कि तो उबई ने नबी की आवाज सुन ली है या नहीं सुनी है। अगर सुनी है तो अभी उनके अमल से पता चल जाएगा, अगर नहीं सुनी है तो अभी उनके अमल से पता चल जाएगा। अब इमाम बुखारी ने जुमले लिखे। अब तारीख कहती है कि जनाब उबई ने जल्दी जल्दी नमाज को तमाम किया, दौड़े हुए रसूल की खबर में आए, कहा या रसूलल्लाह आपने बुलाया, या रसूलल्लाह आपने बुलाया, आपने बुलाया कि लफ्ज़ ने बताया कि आवाज सुन ली है, आपने बुलाया कि लफ्ज़ ने बताया कि आवाज सुन ली है। तो रसूल ने कहा उबई इतनी देर कि या रसूलल्लाह मैं तो नमाज पढ़ रहा था। कहा उबई इतनी देर कि या रसूलल्लाह मैं तो नमाज पढ़ रहा था। और तीन मर्तबा रसूल ने तकरार की, कहा उबई इतनी देर, कहा या रसूलल्लाह मैं तो नमाज पढ़ रहा था। कहा तुम्हें नमाज किसने सिखाई? कहा या रसूलल्लाह आपने। कहा तुम्हें कौन बुला रहा था? क्या क्या तुम्हें नमाज किसने सिखाई? क्या या रसूलल्लाह आपने। कहा तुम्हें कौन बुला रहा था? क्या कहा कि उबई तुम्हें नहीं मालूम कुरान मेरी शान में क्या कहता है? अल्लाह के रसूल मुझे नहीं मालूम कुरान मेरी शान में क्या कहता है? जाके देखो कुरान मेरी शान में कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तजीबुल्लाहि व लिर्रसूल इज़ा दाअकुम लिमा युहयिकुम। ऐ साहिबान ईमान जब तुम अल्लाह का नबी आवाज दे तो उसकी आवाज पे दौड़े चले आओ। ऐ साहिबान ईमान जब तुम अल्लाह का नबी आवाज दे तो उसकी आवाज पे दौड़े चले आओ, दौड़े चले आओ, इसलिए वो तुम्हें हयात देने बुला रहा है। इधर नमाज है, इधर हयात है कि जब उसकी नमाज पे दौड़े चले आओ इसलिए वो तुम्हें हयात देने बुला रहा है। देखिए उबई क्या कर रहे थे? नमाज पढ़ रहे थे। नमाज क्या है? अल्लाह की बंदगी। नमाज क्या है? अल्लाह की इबादत। क्या नबी को नहीं मालूम कि उबई नमाज पढ़ रहे हैं? नबी को नहीं मालूम नमाज पढ़ रहे हैं? मालूम है नमाज पढ़ रहे हैं, तो दौरान नमाजी को बुलाया ये बताने के लिए बुलाया कि मुझे छोड़ के पढ़ोगे तो बेकार होगी, ये बताने के लिए बुलाया कि मुझे छोड़ के पढ़ोगे तो बेकार होगी। कि या रसूलल्लाह मैं नमाज पढ़ रहा था, या रसूलल्लाह मैं नमाज पढ़ रहा था। कहा तो भाई मुझे छोड़ के पढ़ोगे तो बेकार होगी। देखिए कुरान कह रहा है या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तजीबू लिल्लाहि व लिर्रसूल इज़ा दाअकुम लिमा युहयिकुम। ऐ साहिबान ईमान जब तुम अल्लाह और उसका नबी आवाज दे तो उसकी आवाज पे दौड़े चले जाओ, दौड़े चले जाओ, इसलिए कि तुम्हें हयात देने बुला रहा है। उधर नमाज है, इधर हयात है, लेकिन तुम्हें हयात देने बुला रहा है। देखिए हम और आप अल्लाह की आवाज तो सुन नहीं रहे, नबी दुनिया से पर्दा कर गया, हम और आप अल्लाह की आवाज तो सुन नहीं सकते, नबी दुनिया से चला गया। इसका मतलब कुरान में आयत अभी मौजूद है, आयत कभी मरती नहीं है, आयत हमेशा रहती है। इसका मतलब ये है कि हर एक दौर में ऐसा होना जरूरी है कि जिसकी आवाज मोहम्मद की आवाज हो, जिसका किरदार मोहम्मद का किरदार हो, जिसकी गुफ्तार मोहम्मद की गुफ्तार हो, जिसकी रफ्तार मोहम्मद की रफ्तार हो, जिसकी ज़बान मोहम्मद की ज़बान हो, जिसका लहज़ा मोहम्मद का लहज़ा हो, जिसकी क़यामत मोहम्मद की क़यामत हो। हर एक दौर में ऐसा होना जरूरी है। भाई इस जुमले के लिए तमीज़ बनाई है मैंने, सुनिएगा कि हर एक दौर में ऐसा होना जरूरी है कि जिसकी आवाज मोहम्मद की आवाज हो। देखिए सबसे ज्यादा रसूल की बस में मंजिला तो शरफत का तबका है वो असहाबे कराम का तबका है। यानी उबई तुम्हें नमाज किसने सिखाई? रसूल आपने।
کیا تمہیں کون بلا رہا تھا کیا کہ دیکھیے صحابیت کی نماز یہ ہے کہ اگر تم نماز پڑھ رہے ہو اگر تمہیں رسول آواز دے رہے تو اس کی آواز پہ چلے جاؤ. صحابیت کی نماز یہ ہے اگر نماز پڑھ رہے ہو اگر رسول بلا لے تو دوڑ کے چلے آؤ, دوڑے چلے آؤ رسول کی آواز پر. صحابیت کی نماز یہ ہے کہ نماز کو چھوڑ کے چلے آؤ. اگر رسول بلا لے تو صحابیت کی نماز یہ ہے کہ اگر رسول بلا لے تو نماز چھوڑ کے چلے آؤ. اور رسالت کی نماز یہ ہے کہ حسین آ جائے تو نماز روک دو. کہ تعلیم کی ذمہ داری باپ کی ہے, تربیت کی ذمہ داری ماں کی ہے. کہ جہاں پر عصمت ہو وہاں تربیت کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. ایک روایت بھی ابھی نہیں آئی ہے, لوگوں نے کہا کہ صاحب یہ مولا جی کے پاس جو علم تھا وہ ان کا ذاتی کمال نہیں تھا. تربیت کی بات ہو رہی ہے, سنیت کر رہا ہوں کہ مولا جی کے پاس جو تھا وہ ذاتی ان کا علم نہیں تھا, تو رسول کی صحبت کا سب تھا. رسول نے ان کی تربیت کی تھی, اس لیے یہ پہلے رسالت کا کمال تھا, ان کی رسول نے تربیت کی تھی. بہت اچھا آپ نے بتا دیا کہ رسول کی تربیت, رسول نے علی کی تربیت کی تھی. رسول کو علی نے پالا تھا, علی کو رسول نے پالا تھا, علی کو رسول نے پالا تھا, علی کو رسول نے پالا تھا. بھائی یہ بھی تو کہو کہ رسول کو کس نے پالا تھا؟ رسول کو ابو طالب نے پالا تھا. دیکھیے دو شخصیتوں کے ساتھ تاریخ نے انصاف نہیں کیا, دو شخصیتوں کے ساتھ تاریخ نے انصاف نہیں کیا. ایک جناب خدیجہ الکبریٰ ملکۃ العرب کے ساتھ اور ایک جناب ابو طالب کے ساتھ. بالکل تاریخ نے انصاف نہیں کیا. اس لیے انصاف نہیں کیا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم بہتر جانتے ہیں. تاریخ نے جناب ملکۃ العرب کے ساتھ اس لیے انصاف نہیں کیا کہ وہ فاطمہ کی ماں ہے, اور علی کے ساتھ اس لیے انصاف نہیں کیا, ابو طالب کے ساتھ اس لیے انصاف نہیں کیا کہ وہ ابو علی کے باپ ہیں. حالانکہ یہ بات سب جانتے ہیں. جناب خدیجہ کا قصیدہ کوئی پڑھے یا نہ پڑھے, ان کی شان میں کتابیں لکھے نہ لکھے, لیکن اللہ ان کا قصیدہ پڑھ رہا ہے. بے شک قرآن نے کہا وہ وجدہ کے لیے انصاف نہ اے رسول, ہم نے آپ کو تندرست پایا تو کیا مال سے دے کر ہم نے غنی نہیں کیا, ہم نے اپنا مال دے کر غنی نہیں کیا. اے اللہ یہ اپنے مال کیا مطلب, مال تو سارا کا سارا خدیجہ کا ہے. کیا کہنے, واہ اپنے مال کا کیا مطلب, واہ پیغمبر ہم نے تمہیں تندرست پایا تو اپنا مال دے کر کیا غنی نہیں کیا. پروردگار مال تو سارا کا سارا خدیجہ کا ہے, یہ اپنے مال کا کیا مطلب. کہا کہ میں خدیجہ کے مال کی پاکیزگی بتا رہا ہوں, مہر لگا کر اپنا مال کہہ کر خدیجہ کے مال کی پاکیزگی کہہ رہا ہوں کہ خدیجہ کا سارا مال پاک ہے, ہر سارا کا سارا مال حرام کا ہے. تاکہ یہ ہمارا مال ہے. یہ پروردگار اپنے مال کا کیا مطلب, مال تو سارا کا سارا خدیجہ کا ہے, تم نے اپنا مال کو کہا. تیرا مال کہنا تب اس وقت مناسب ہوتا تب نے دیتا جب پیغمبر کے لیے تو آسمان سے اشرفیہ برسا دیتا, ہیرو جواہرات برسا دیتا, پیغمبر کے گھر میں دفینے نکال دیتا. نہ تو نے دفینے نکالے, نہ تو نے اشرفیہ برسائی, نہ ہیرو جواہرات بھیجے, تو تیرا مال کہاں سے ہوا. کہا کہ سنو میں اللہ ہوں, میں ہر چیز پہ قادر ہوں, میں اگر چاہتا تو پیغمبر کے گھر دفینے بھی نکال سکتا تھا, آسمان سے اشرفیہ بھی برسا سکتا تھا, لیکن میں نے یہ نہیں کیا. میں نے بتایا کہ دیکھو, میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھو اگر تم مسلمان مجھ سے دعائیں مانگے گا, دعائیں کرے گا پروردگار اولاد دے دے, دولت دے دے, شہرت دے دے, جاگیر دے دے, توقیر دے دے, علم دے دے, علم دے دے, تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھو میں بغیر وسیلے کے نہیں دیتا, میں نے پیغمبر کے لیے وسیلہ بنایا. دیکھو میں بغیر وسیلے کے نہیں دیتا, جب میں نے اپنے پیغمبر کو بغیر وسیلے کے نہیں دیا تو تمہیں بغیر وسیلے کے کہاں سے دے دوں گا. سلام علیکم محمد والے محمد. کہ اپنا مال کہا پیغمبر نے, خدیجہ کے مال کو اللہ نے اپنا مال کہا, خدیجہ کے مال کو اللہ نے اپنا مال کہا. یعنی اللہ عام لوگوں میں اور جناب خدیجہ میں فرق بتانا چاہ رہا ہے. کہ عام لوگوں میں اور جناب خدیجہ میں یہی فرق ہے کہ دنیا اس سے مانگتی ہے, وہ خدیجہ سے مانگتا ہے. دنیا اس سے مانگتی ہے, وہ خدیجہ سے مانگتا ہے. دیکھیے اللہ نے مہر لگا دی, جناب خدیجہ کے مال کی پاکیزگی کی, میرا مال ہے. ایک بات عجیب سی بات ہے, میں چیلنج کر رہا ہوں, اتنی بڑی بستی ہے, کافی لوگ تشریف فرمائیں, ایک چیلنج کر رہا ہوں, چیلنج. دیکھیے
کوئی بھی یہ نہیں قرآن سر پہ رکھے، اور یہ کوئی نہیں کہہ سکتا، کوئی متقی، کوئی مولانا، کوئی مولوی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہمارا کل کا کل مال پاک ہے. کوئی نہیں کہہ سکتا ان میں اللہ کا حق ہے، نہ بندوں کا حق ہے، نہ عزیز و قریب کا حق ہے، نہ دوست و احباب کا حق ہے. یہ بات، یہ مال ایسا پاک ہے جیسا اللہ چاہتا ہے. کوئی قسم کھا سکتا ہے؟ کوئی نہیں کھا سکتا. اس لیے کہ ہمارے کردار کی مجبوری یہ ہے کہ مذہب آ چکا، اسلام آ چکا، انبیاء آ چکے، لیکن ہمارے کردار کی مجبوری ہے کہ ہم اپنا مال پاک نہیں رکھ پا رہے جیسے اللہ حکم دے رہا ہے. کسی یعنی کسی کا قریب کا حق بھی ہے، دوست احباب کا حق بھی ہے. جیسا اللہ چاہ رہا ہے ویسے اپنے مال کو پاک نہیں کر پا رہے. لیکن ہمارا کروڑوں سلام جناب خدیجہ کو کہ اللہ نے جناب خدیجہ کے مال کی پاکیزگی کی شرط لگا دی. کبھی پیغمبر نے یہ نہیں کہا کہ خدیجہ پیغمبر رات میں آتے تھے اور خدیجہ کا مال اپنی جھولی میں بھرتے تھے، حکم طہارت دینے والا محمد. کبھی محمد نے یہ نہیں کہا کہ خدیجہ اس لیے کشفی کو اللہ قبول نہیں کر رہا ہے، سزا کر دو اس لیے کہ یہ غلط کمائی سے کمایا ہوا ہے، کمال ہے، اسے اللہ قبول نہیں کر رہا ہے. نہیں نہیں، ایسا نہیں ہوا. محمد آتے تھے، سب لے جاتے تھے. بھیا نہیں، محمد آتے تھے، سب آ جاتے. جملہ سنے، محمد آتے تھے، سب مال لے جاتے تھے. یعنی اگر خدیجہ کا مال نہ ہوتا تو عرب کے چولہے نہ جلتے. خدیجہ کا مال نہ ہوتا عربوں کا چولہا نہ جلتے. محمد آتے تھے اور مال لے جاتے تھے. کبھی ایک اشرفی نہیں نکالی کہ خدیجہ اسے اللہ قبول نہیں کر رہا ہے، یہ غلط طریقے سے کمائے. نہیں نہیں، اللہ نے مہر لگا دی کہ میرا مال ہے. خدیجہ کے مال کی پاکیزگی کی مہر لگا دی کہ یہ مال میرا مال ہے. دیکھیے ہمارے یہاں اشارہ دے رہا ہوں، ہمارے یہاں ایک سلام پڑھیں محمد والا. دولت کو حق کا محل کہتے ہیں. دولت کو حق کا محل کہتے ہیں. کوئی حادثہ ہوا، گاڑی ٹوٹ گئی، کہا کہ صاحب تو حق کوئی بات نہیں، حق کا محل کا چلا گیا، کم سے کم جان تو بچ گئی. کوئی مال چوری ہو گئی، کہا کہ صاحب حق کا محل کا چلا گیا، کوئی بات نہیں ہے، جان تو بچ گئی، حق کا محل کا چلا گیا. کسی کے گھر میں چوری ہوا کہ صاحب حق کا محل کا چلا گیا. کار ٹوٹ گئی، کہا کہ صاحب حق کا محل کا چلا گیا. بینک سے پیسے چوری ہو گئے، کہا کہ صاحب حق کا محل کا چلا گیا. ارے میرا کروڑوں سلام ہو جناب خدیجہ کو. ہمارے ہاں دولت کو حق کا محل کہتے ہیں، ہمارے ہاں دولت کو حق کا محل کہتے ہیں. میرا کروڑوں سلام جناب خدیجہ کو. اے خدیجہ میرا کروڑوں سلام آپ کو. کرے جب آپ کے ہاتھ کا مال اتنا پاک ہے تو آپ کی گود کی بلی فاطمہ فاطمہ کتنی پاک ہوگی. آگے وحید جبرائیل تبریزی جب حدیث کے سمے آئے انما یرید اللہ بکم الشاہد البیت الطاہر تطہیرا، تو اس میں مفاتیح جنان میں وہاں کے حوزہ علمیہ کے طلاب نے جب یہ روایت پڑھی تو انہوں نے کہا کہ حدیث قصہ جو ہے غیر معتبر ہے. اس وقت وحید خراسانی آغا جبرائیل تبریزی تو انتقال فرما چکے، لیکن وحید خراسانی صاحب اس وقت ہے مولا ان کی عمر طویل فرمائے. دونوں مرد تھے اس وقت. تو یہ جھگڑا ان کے پاس پہنچا کہ جو مفاتیح جنان میں حدیث قصہ جو ہے سب سے آخر میں درج ہوئی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ غیر معتبر ہے. تو انہوں نے کہا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آخر میں ہے تو غیر معتبر ہو، آخر میں ہے تو سب سے معتبر بھی ہو سکتی ہے. تاکہ یہ غیر معتبر ہے تو جھگڑا چھڑا تو بات پہنچی تو انہوں نے کہا کہ جو کوئی حدیث قصہ کی سند سے انکار کر رہا ہے، مراجع کرام کے جملے سنو، کہتے ہیں اگر کوئی حدیث قصہ کی صحت سے انکار کر رہا ہے کہ کہہ رہا ہے کہ غیر معتبر ہے تو کم از کم وہ دائرہ شیعہ سے باہر ہے. کیا کہنے ہیں، واہ واہ. تو کم از کم دائرہ شیعہ سے باہر ہے، کم سے کم وہ دائرہ شیعہ سے باہر، کم سے کم دائرہ شیعہ سے باہر ہے. ایک واقعہ 2-3 کے نام ہے، بس 2-3 منٹ اور جملے. کبھی آئے نازل ہوئی چادر تطہیر میں تو جناب ام سلمہ، یہ بات بہت خاص ہے، جناب ام سلمہ نے کہا کہ کیا میں بھی چادر میں آ سکتی ہوں؟ تو انہوں نے کہا، تو آواز آئی کہ تم خیر پر ہو، آپ خیر پر ہو. کہا کہ کیا میں بھی اہل بیت میں سے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ خیر پر ہو، آپ خیر پر ہو. دیکھیے جناب ام سلمہ بہت صحیح خاتون تھی، ان سے کہا کہ آپ خیر پر ہو تو چلی گئی کہ آپ خیر پر ہو.
हाँ क्या कहें, बहुत सही खातून है जनाब उम्मे सलमा, रसूल खुदा की फूफीजात बहन भी है, रसूल खुदा की फूफीजात बहन भी, उबैदुल्लाह की बेटी है जनाब उम्मे सलमा, हाशमी लहू है हाशमी। तवज्जो फरमाइएगा, जुमला हो जाए तो तारुफ हो जाए तो जुमला कहूँ, हाशमी लहू है हाशमी, रसूल की फूफीजात बहन है जनाब उम्मे सलमा, फूफीजात बहन है जनाब उम्मे सलमा रसूल खुदा की। अरे जब हाशमी लहू चादर तदहीर में नहीं आ सकता तो रात बुद्धों की बेटियां कहां से चादर तदहीर में आ जाएंगी? हाशमी लहू है हाशमी। एक सलात और पढ़े मोहम्मद जनाब खदीजतुल कुबरा मलिकतुल अरब के ये बताया जाता उनके काफिलों के चलते काफिले चलते थे तो एक ऊंट उनका मदीने में होता था और एक मक्के में होता था। इतना उनका बताया कारोबार बताया जाता है तिजारत का, एक ऊंट मक्के में होता था दूसरा मदीने में होता था। इतना लंबा तिजारत उस कारोबार था, तिजारत था। और रसूल के माल से, खदीजा के माल से रसूल ने तबलीग इस्लाम की, बहुत इज्जत किया करते थे मक्के वाले जनाब खदीजतुल कुबरा की। बहुत दौरे जाहिलियत में जनाब खदीजा को सदीकतुल ताहिरा कहते थे। जब तक दूर दूर तक पता ही नहीं था सदीका किसे कहते हैं, उस दौर में भी जनाब खदीजतुल कुबरा को सदीकतुल ताहिरा कहते थे। ये मर्तबा था जनाब खदीजा का। जनाब खदीजा ने रसूल खुदा को भेजा तो अबू जहल ने जुमला कहा कि खदीजा का तो देखो हाल, खदीजा बिन्त खुवैलिद का तो देखो कि अजीब बात है कि खदीजा ने बड़े बड़े रईसों के रिश्ते ठुकरा दिए और अल्लाह की और अब्दुल्ला के यतीम से शादी कर ली, अब्दुल्ला के यतीम से शादी कर ली, मोहम्मद से शादी कर ली। ना उनके पास दौलत है, ना उनके पास माल है, ना उनके वालिद का साया उन पर है, अब्दुल्ला के यतीम से शादी कर ली। खदीजा अबू जहल के जुमले ने बताया कि देखिए बड़े बड़े रईसों के जुमले ठुकरा, बड़े बड़े रईसों के रिश्ते ठुकरा दिए जनाब खदीजतुल कुबरा ने, बड़े बड़े रईसों के रिश्ते ठुकरा दिए और अब्दुल्ला के यतीम से शादी कर ली। अबू जहल के जुमले ने बताया कि पहली शादी है, बेवा नहीं है। अबू जहल के जुमले ने बताया कि पहली शादी है, बेवा नहीं है। जब जनाब खदीजतुल कुबरा की रिहालत हुई तो जनाब खदीजतुल कुबरा की जब रिहालत हुई तो रसूल खुदा मस्जिद में नमाज पढ़ रहे थे, मस्जिद में नमाज पढ़ रहे थे और रोते हुए मौला कायनात आए और आके कहा या रसूलल्लाह मेरी माँ। जनाब खदीजतुल कुबरा की रिहालत हुई तो मस्जिद में रसूलुल्लाह नमाज पढ़े और कहा कि या रसूलल्लाह मेरी माँ मर गई। असी तो एक मजहरा नहीं मंजर देखा उस वक्त तो ये था कि लोगों ने उस वक्त भी बहुत सताया था, इसलिए कि देखिए जनाब खदीजतुल कुबरा को बहुत लोग तारीफ किया करते थे, सदी का तहारा किया करते थे। लेकिन जिस दिन से इस्लाम का परचम उन्होंने बुलंद किया तो लोगों ने बाइकाट कर लिया, कत्ल ताल्लुक कर लिए जनाब खदीजतुल कुबरा से। यानी वो जैसे जनाब खदीजा के उस दौर में ला इलाहा था, आज के दौर में तुम्हारे लिए अली वलीउल्लाह है। यानी लोगों ने कत्ल ताल्लुक कर लिया जनाब खदीजतुल कुबरा से, गुलामों ने आना जाना छोड़ दिया। वो बिल्कुल वही मंजर था कि जो मदीने में जनाब शहजादी के साथ हुआ, यानी वहां भी जनाब खदीजा से बिल्कुल ताल्लुकात खत्म कर लिए थे और यहाँ भी लोगों ने जनाब फातिमा ज़हरा से ताल्लुकात खत्म कर लिए थे। बाद रसूल लोग ये हालत थी कि अली ने ये कहा कि फातिमा, जैसे जनाब फातिमा ने उनसे कहा कि लोग ये अली मैंने सुना है कि आपको मक्के मदीने के लोगों ने सलाम करना भी बंद कर दिया है। तो अली ने जुमला कहा कि फातिमा सलाम की बात तो छोड़ो, मैं सलाम करता हूँ, लोगों ने जवाब देना बंद कर दिया है कि फातिमा लोग मेरा जवाब भी नहीं देते। अभी तो देखिए मसाइब रोने के लिए नहीं होते, मसाइब तो मजाने के लिए होते। रोने के लिए तो यही जुमला काफी है कि शहजादी के पहलू पर जलता हुआ दरवाजा गिरा दिया गया। इमाम हसन तो मौला अली के बाद मदीने की गलियों से गुजरे तो एक साहबी ने कहा कि मौला, बाजार का रास्ता जाता था तो मौला ये रास्ता आसान पड़ता है, आप इसलिए घूमकर उस रास्ते से जाते हैं, आओ इस रास्ते से चले। तो कहा कि उसने कहा कि मौला मैंने आपको जब से मैंने आपको देखा है
میں نے شہزادی کی شہادت کے بعد سے آپ کو اس راستے سے جا کے نہیں گزرتے ہوئے دیکھا، وجہ کیا ہے؟ تو امام حسن نے کہا مت پوچھ وجہ کیا ہے۔ ساتھی نے کہا کہ مولانا وجہ بتائیے، وجہ کیا؟ آپ اتنا لمبا راستہ گھوم کے جاتے ہیں، اس شارٹ والے راستے سے کیوں نہیں آتے؟ کہا کہ وجہ یہ ہے کہ اس راستے میں میری ظالم نے میری ماں کو تماچا مارا تھا، جب بھی میں اس راستے میں گزرتا ہوں تو وہ تماچا میرے ذہن میں آ جاتا ہے، اس لیے میں اس راستے سے نہیں گزرتا۔ بعد رسول رسید لوگوں نے اہل بیت پہ مصیبتوں کے پہاڑ توڑ دیے، شہزادی کے پہلو پہ جلتا ہوا دروازہ گرا دیا گیا۔ جب دروازہ گرا، ظالموں نے، انیس بن ملک کی روایت ہے کہ جب جناب فاطمہ زہرا کے گھر پہ حملہ ہو رہا تھا تو وہ کہتے ہیں 2,500 کا لشکر فاطمہ زہرا کے گھر پر حملے کے لیے آ رہا تھا، تو وہ کہتے ہیں انیس بن ملک کہتے ہیں میں نے دیکھا، میں نے پوچھا کہ کیا کسی لشکر اسلام سے کسی کافروں کی لڑائی ہوئی ہے؟ کہ کافروں کی لڑائی نہیں ہوئی ہے، فاطمہ کے گھر پہ حملہ ہو رہا ہے۔ 2,500 کا لشکر فاطمہ کے گھر پہ حملے کے لیے آیا۔ جب دروازہ کے لیے لوگ آگ لکڑی لے کے آئے تو فاطمہ نے کہا کہ فاطمہ علی کو بھیجو ورنہ ہم آ کر گھر میں آگ لگا دیں گے۔ تو جناب فاطمہ نے جملہ کہا کہ تم اس گھر میں آگ لگا دو جس میں رسول کے نواسے رہتے ہیں، جس میں رسول کی بیٹی رہتی ہے۔ کہا کہ ہم اس گھر میں آگ لگا دیں گے جس میں رسول کے بچے رسول کی بیٹی رہتی ہے۔ کہا کہ ظالم جناب فاطمہ دروازے کے پاس کھڑی ہو گئی، جب جیسے دروازے کے پاس یعنی دیوار ہوتی تھی، عرب کا دستور تھا کہ دیوار ہوتی تھی پھر دروازہ ہوتا تھا، جناب زہرا دروازے اور دیوار اور دروازے کے درمیان میں تھی۔ ظالم نے جب لات ماری تو چلتا تھا دروازہ شہزادی کے پہلو میں گرا، دروازے میں ایک میخ تھی جو شہزادی کی پسلیوں میں جم گئی۔ ایک مرتبہ آواز دی کہ فضا میرا ہاتھ پکڑ لے، میرا موتی شہید ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور یہ قضا ہی تسلیم ہے بارے رہا تجھے واسطہ محمد کا جان انشاءاللہ کلام ان کی جان مان کر یا تو عبادت فرما جو مقروض ہم کا